تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کریلے ہیں ان کو میں نے اسٹچ کر لیا تھا، سلائی کر لیا تھا، تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے کریلوں کے اندر ہم نے بھرا ہے وہ باہر نہ نکلے۔ تو دوسری سائڈ پہ جو مسالہ بچے نا اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کا کیا کرنا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے دوست؟ آپ تو ٹھیک ہوں گے؟ آج کا ویلاگ کرتے ہیں شروع۔ آج میں آپ کو بڑے ہوئے کریلے بنانا سکھاؤں گا جو کہ بہت مزیدار ہے۔ تو لیٹس چلتے ہیں کچن میں، ملتے ہیں آپ سے کچن۔ تو دوستو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا کریلے، وہ بھی بڑے ہوئے۔ تو یہ میں نے کریلے لے لی تھی 1 کلو کے قریب۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فریش کریلے ہیں۔ تو ان کی اب نا اوپر سے ان کی کرتے ہیں صفائی، اور اندر سے بھی کرتے ہیں ان کی صفائی۔ تو پھر بتاتے ہیں آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کس طرح اس کی صفائی کرنی ہے۔ پہلے تو آپ نے اس کی باہر والی جو سائڈ ہے نا، اس کی چھری کے ساتھ نا اچھے سے صفائی کرنی ہے۔ تو جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بالکل آپ نے ویسے ویسے اس کی صفائی کرنی کریلے کی، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کا جو باہر سے کھردرا پن ہوتا ہے نا، وہ ذرا نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں صفائی اس کی ہو گئی ہے۔ اب اس کو آپ نے چھری کو ادھر سے پکڑنا ہے، ادھر سے پکڑ کے آپ نے ہلکا سا ٹک لگانا ہے۔ اس کو آپ نے اس کے اندر سے جو بیج ہے نا آپ نے وہ نکالنے ہیں۔ دیکھیں تو یہ میں نے سپون لے لیا تھا، اس کے ذریعے میں نے نا ہاتھ کے ساتھ نہیں کرا، تو سپون کی مدد سے نا اس کے بیج نکالنے ہیں آپ نے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر سے صفائی ہو چکی ہے، بیج اس کے نکل چکے ہیں، یہ تھوڑا سا رہ گئے ہیں، اس کو بھی نکال دیتے ہیں۔ تو آپ نے نا بیج نکال کے سب کے، تو آپ نے اس کو نمک لگا کر نا 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھ دینا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا جو کڑوا پن ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیج میں نے اس کے نکال دیے دونوں سائڈوں سے، میں دکھا دوں آپ کو۔ تو دوستو میرے پاس 15 سے 20 سفید مرچ موجود ہیں، اور 3 سے 4 عدد میرے پاس آلو موجود ہیں، اور 2 بڑے سائز کے میرے پاس پیاز، اور 4 سے 5 عدد میں نے چھوٹے سائز کے ٹماٹر لیے تھے، ان کی کٹنگ کر لی ہے۔ اب ان کو کرتے ہیں چاپ، آپ چاپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاپر ہے۔ تو دوستو میں نے نا سوکھا دھنیا اور زیرہ، جو زیرہ نا اس کی توے پہ رکھے ہیں، اس کو تھوڑی ساری بنائی کریں گے تاکہ اس کی ذرا نا خوشبو اور فلیور جو ہے نا ڈبل ہو جائے گا۔ اپنے اس کو صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے بنائی کرنی ہے، تاکہ یہ تھوڑا سا نا زیادہ اس کو جلانا نہیں، صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ تو میں نے جو ہے نا چاپر میں پیاز کو نا چاپ کر لیا تھا، اور اس کا میں نے پانی جو ہے نا وہ ڈرائی کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے، چاپر میں چاپ کر کے اس کا پانی جو ہے نا ڈرائی کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو آلو جو ہم نے لیے تھے اس کا بھی میں نے اس کو بھی چاپر میں چاپ کر کے آپ کو دکھا دوں، یہ آلو، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی میں نے پانی جو ہے نا وہ ڈرائی کر لیا تھا۔ برتن آپ ہمیشہ صاف رکھا کریں، برتن کی اچھے سے صفائی کیا کریں تاکہ کوئی چیز جو ہے نا ویسٹ نہ ہو، اور صفائی کا بھی آپ خاص دھیان رکھا کریں اپنے گلی محلوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے پاس 4 سے 5 یعنی کہ 10 سے 12 کا جو ہے نا چاپ کی ہوئی سبز مرچیں ہیں، وہ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔
ٹھیک ہے. تو کٹوری کے قریب میرے پاس سبز دھنیا تھا، وہ میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں. اور اس میں تھوڑا سا یا پالک وغیرہ یا پودینہ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اب میں اس میں ٹماٹر جو ہے نا وہ ایڈ کرتا ہوں، جو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، چاپر میں. تو اس کا بھی پانی آپ نے ٹوکری وغیرہ میں یا کسی برتن میں ڈال کے کسی کپڑے میں، تو اس کا بھی پانی آپ نے ڈرائی کر لینا. تو اب اس میں ایڈ کروں گا کوٹا ہوا اور دھنیا، سوکھا دھنیا اور زیرہ سفید 2 ٹیبل اسپون. اس سے یہ ہے کہ اس میں خوشبو آ جائے گی. اور جو ریڈ مرچ ہے دادر کوٹی ہوئی، وہ میں ایڈ کروں گا 2 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے. اور 1 ٹیبل اسپون نمک. اگر آپ نے نمک اپنے حساب سے رکھنا ہے، کم زیادہ کر سکتے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا نمک نا اور ایڈ کر دوں گا. تو ½ ٹی اسپون کے برابر میں اس میں ہلدی ایڈ کر دوں گا. اب میں اس میں 3 ٹیبل اسپون جو ہے نا املی کا پیسٹ ایڈ کروں گا. اس سے یہ املی کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھا، اس سے یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا نا کھٹا پن آ جائے گا، اس سے مزہ بھی آئے گا کھانے میں. تو کریلے کو میں نے نمک لگا کے رکھ لیا تھا، اس کو میں نے واش کر لیا. اس کے بعد میں نے اس کا پانی ڈرائی کر لیا تھا. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں فلنگ کرتے ہیں. آپ اسپون کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ کے ساتھ بھی فلنگ کر سکتے ہیں. بیٹر یہی ہے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ فلنگ کریں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح فلنگ کرنی ہے، پھر آپ نے اس طرح فلنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب باری ہے اس کو سلائی کرنے کی. تو سوئی آپ لے لیں یا دھاگا ڈال لیں اس میں. تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کر کے. آپ نے دونوں سائڈیں اس کی میچ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سوئی لگانی ہے اس کے اندر. اور تو آپ نے زیادہ کھینچنا بھی نہیں، زیادہ زور بھی نہیں لگانا، وہی نہ ہو آپ کا جو دھاگا ہے نا وہ کریلوں میں سے باہر نکل آئے. تو آپ کو میں کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھول نہ جائیں. دیکھتے جائیں، اس طرح سے آپ نے کرتے جانا. ٹھیک ہے. زیادہ کھینچ نہیں لگانی ہے آپ نے دھاگے کو، تاکہ وہ نہ ہو جو دھاگا ہے نا وہ کریلوں میں سے نکل جائے. سائڈیں دونوں آپ دیکھتے جائیں، میں نے جو ہے نا میچ کی ہوئی ہیں تاکہ ان میں کھلا نہیں رکھی ہوئی. آپ جیسے اچھے سلائی کریں گے نا اس کو، تو یہ ہوگا کہ یہ جو جب فرائی کریں گے نا ہم کریلوں کو، تو وہ جو مسالہ ہم نے ایڈ کیا نا اس کے اندر وہ باہر نہیں نکلے گا. فلنگ جو اس کی نا وہ خراب نہیں ہوگی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کریلے نا ان کو میں نے اسٹچ کر لیا تھا، سلائی کر لیا تھا تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے کریلوں کے اندر ہم نے بھرا ہے وہ باہر نہ نکلے. تو دوسری سائڈ پہ جو مسالہ بچے نا اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کا کیا. تو جو آئل ہے نا وہ ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا. آئل گرم ہو چکا ہے. اب ہم اس پہ اندر نا اپنے کریلے جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے. فلیم ابھی آپ نے ہائی پہ رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے کریلے اس کے اندر ایڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن، تو پھر اس کے بعد آپ نے نا جو فلیم ہے نا اس کو آپ نے سلو کر دینا، یعنی کہ دم پہ لگا دینا. آپ نے فلیم کو دم پہ لگانے کے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہے نا جو ہمارے کریلے
اس سے یہ ہے کہ کریلے کے اندر کا جو مٹیریل ہے نا، جو ہم نے اس میں اندر ایڈ کیا تھا مسالہ، وہ اچھے سے پک جائے گا۔ جو کریلے ہیں وہ میں نے آئل میں رکھ دیے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم جو ہے نا، میں نے اس کو جس دم پہ جتنا نہیں ہوتا اتنا فلیم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ براؤن ہوتا جائے گا۔ اس جو فلیم ہے اس لیے سلو کیا ہے تاکہ وہ جو ہم نے اندر مسالہ ایڈ کیا ہوا ہے نا کریلے کے، وہ جو پک جائے اندر، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ پکے گا، وہ یکدم نہیں آپ نے پکانا، وہ نہ ہو آپ فلیم ہائی پہ رکھ کے تو کریلے فرائی کر رہے ہوں تو کریلے بھی جل جائے، مسالہ بھی اندر سے کچا ہو، تو اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ تو اب ان کی سائڈ چینج کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ جو ہے نا وہ ہو چکی ہے براؤن، سائڈ چینج کرتے جائیں گے۔ فلیم بار بار میں آپ کو کہتا ہوں فلیم آپ نے سلو رکھنا ہے، یعنی کہ دم والا جو فلیم ہے نا اس پہ رکھ کے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ یہ جو میں نے پہلے رکھے ہوئے تھے وہ آپ کو میں وہ ویڈیو اسکپ ہوگی وہ میں دکھا نہ سکا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی ہو چکے ہیں، کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو دوستو آپ کریں گے فلیم آن، تو اب اس پہ رکھیں گے کڑاہی، کیونکہ کڑاہی میں ہم نے آئل جو ہے نا وہ آدھا نکال لیا تھا، تھوڑا سا 1 کپ کے برابر آئل ایڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کرتے ہیں گرم، پھر بعد بتاتے ہیں بعد میں اس کو آئل کو گرم کر کے کیا کرنا ہے ہم نے۔ تو دوستو آئل گرم ہو چکا ہے، اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنا مسالہ، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے مسالہ ہے نا، اس کا بعد میں ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اس مسالے کو ہم ایڈ کریں گے اس میں، اس کی کریں گے ہم بنائی، اس کو اچھے سے پکائیں گے ہم، مسالہ جو کچا پن ہے نا مسالے کا وہ ختم ہو جائے۔ تو مسالہ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی، اب اس میں کریلے ایڈ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تھوڑا سا آپ مکس کر لیں۔ اب اس میں دودھ ایڈ کروں گا 1 گلاس کے، اس سے یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ جو کریلوں کا کڑوا پن ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو نرم ہو جاتے ہیں دودھ کے ساتھ، تو کھانے بھی مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک ہی لقمہ لیں گے نا آپ تو ٹوٹ جائیں گے فٹافٹ۔ دودھ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو کڑوا پن ہے نا کریلوں کا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کریلے کے جو چھلکے ہیں نا وہ نرم ہو جائیں گے دودھ ڈالنے کی وجہ سے۔ اور جب بھی آپ ایک بائٹ لیں گے نا، لقمہ لیں گے تو اس کو تھوڑا سا آپ پریس کریں گے نا کریلے کا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، اس کا کڑوا پن بھی ختم ہو جائے گا دودھ کی وجہ سے، اور یہ مزیدار بنیں گے۔ تو جو دودھ ہم نے ایڈ کیا نا اس کو آپ نے ڈرائی کرنا، ٹھیک ہے، اسی مسالے کے اندر۔ تو آپ نے زیادہ چمچ نہیں مارنا، اس سے یہ ہوگا وہ جو کریلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا وہ اندر سے ہم ٹوٹ جائیں گے اور مسالہ جو ہے سارا نکل جائے گا۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنے پیارے اور کافی پیاری خوشبو آ رہی ہے، تو آپ اب کرتے ہیں اس کو ٹرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، میری ویڈیو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ کوئی چیز مس نہ کر سکیں۔ جیسے جیسے میں آپ کو ریسیپی بتاتا ہوں بالکل ویسے ویسے فالو کر کے گھر پہ ٹرائی کر کے کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتایا کہ کیسی بنی ہے ریسیپی۔ تو بار بار میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں یار آپ لوگ کوئی ویڈیو دیکھا کرو، تو آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب نہیں کرتے پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں، آپ بنا چینل کو سبسکرائب کیے ویڈیو دیکھ لیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا لازمی کیا کریں، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک پاکستان کو بھی اپنا حفظ و ایمان میں رکھے۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔